کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بیت المقدس کو کس صدی میں فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس پر کتنے عرصے تک حکومت کی، اور پہلی مرتبہ کس خلیفہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور دوسری مرتبہ کس حکمران نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے۔ آپ کی زندگی کے اہم واقعات اور چند سچے حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ سے التجا ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ میں سلطان صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ اب آپ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان کرد نسل سے تھا، اور آپ کے والد ایوب اور چچا شرقہ عماد الدین زنگی کے ماتحت اشرافیہ کے فوجی رہنما تھے، جو شمالی شام پر حکومت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمران میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت ایوبیہ کے بانی، سلطان مصر اور سلطان بلاد الشام ہیں۔ اسلام میں ایک قابل احترام شخصیت ہیں۔ یروشلم کو پہلی بار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا۔ اگلی 4 صدیوں میں اس پر مسلمانوں کی حکومت رہی، یہاں تک کہ 1099 عیسوی میں یورپی صلیبی جنگوں کے دوران مقدس شہر گر گیا۔ دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی 1187 عیسوی میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ اگرچہ کوئی توقع کرے گا کہ صلیبی اقوام میں صلاح الدین سے نفرت کی جائے گی، لیکن وہ قرون وسطی کی اسلامی دنیا کے سب سے معزز مسلمان شخصیات میں سے ایک بن گئے، کیونکہ صلیبیوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے باوجود آپ نے عیسائیوں کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ جب عیسائیوں نے پہلی ہی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے بڑے پیمانے پر مظالم اور قتل و غارت گری کی، جس سے خون کی ہولی پیدا ہوئی، جس میں مسلمان باشندے سب سے نمایاں ہدف تھے۔ جیسا کہ PBS سیریز اسلام امپائر آف فیتھ میں تصویری طور پر دستاویز ہے۔ صلیبی جنگوں کے تاریخ ساز ریمنڈ آف ایجلز کے الفاظ میں، یہ قتل عام اتنا وسیع تھا کہ صلیبی اپنے گھٹنوں اور لگام کی لگام تک خون میں سوار ہو گئے۔ جب صلاح الدین نے یروشلم پر قبضہ کیا تو عیسائیوں نے اس طرح کے حملے کا انتظار کیا، تاہم صلاح الدین نے نہ صرف عیسائیوں کو بخشا بلکہ ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ جو لوگ وہاں سے جانا چاہتے تھے انہیں امن کے ساتھ جانے کی اجازت دی، اور جو لوگ ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ان کے لیے درحقیقت میں جامع عقیدت کی زندہ مثال تھے، جو ان کے دل کو بہت عزیز تھا۔ تحمل اور پرامن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے اسلام کے مرکزی اصولوں جیسے مذہب کی آزادی اور غیر مسلموں کی تحفظ کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی
نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے جوانی میں فلکیات، ریاضی اور قانون کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور دینیات کا مطالعہ کیا، فوجی تربیت حاصل کی۔ وہ مصر میں کلیدی عہدوں پر فائز رہے، جس سے وہ طاقت کو مضبوط کرنے اور فاطمیوں کو ختم کرنے کے قابل بنے۔ شام اس وقت زگینز کی حکومت تھی۔ زگینز حکمران غیر متوقع طور پر مر گیا۔ ایک نابالغ جانشین چھوڑ کر بالآخر صلاح الدین کے لیے شام پر قبضہ کرنے کے لیے راستہ صاف کر دیا گیا۔ اپنے دور حکومت میں صلاح الدین نے فکری اور شہری کامیابیوں کی تلاش میں بہت سے اسکول، ہسپتال اور ادارے بنائے۔ وہ اپنے دائرہ کار میں رہنے والوں کے لیے انصاف، امن اور خوشحالی لانے کے لیے بھی پرعزم تھے۔ بعد میں وہ شمالی شام کے ایک طاقتور ترک گورنر عماد الدین زنگی ابن آق سونکور کی خدمت میں داخل ہوئے، جس نے انہیں شام کی سرحد کے قریب مشرقی لبنان کے شہر میں اپنے قلعے کا کمانڈر بنایا۔ صلاح الدین اپنے چچا کے عملے میں شامل ہوئے، جو کہ ایک اہم فوجی کمانڈر اور فوجی رہنما نور الدین کے ماتحت تھے۔ نور موصل کے سلطان عماد الدین زنگی کے بیٹے اور جانشین تھے۔ 1169 میں صلاح الدین 31 سال کی عمر میں مصر میں شامی فوج کے کمانڈر اور وہاں فاطمی خلافت کے وزیر بنے۔ آپ نے 1171 میں فاطمی خلافت کو ختم کر دیا۔ 3 سال بعد صلاح الدین نے خود کو مصر کا سلطان قرار دیا اور 1174 میں نور الدین کی وفات کے بعد ایوبی خاندان کی بنیاد رکھی۔ شمالی اسرائیل کے شہر طبریاس میں آپ نے مشترکہ صلیبی افواج کا سامنا کیا اور 4 جولائی 1187 کو انہیں شکست دی اور یروشلم کو فتح کیا۔ آپ نے 2 اکتوبر 1187 کو حطین کی جنگ میں فتح کے بعد یروشلم کی بادشاہی سمیت زیادہ تر صلیبی ریاستوں کو فتح کیا۔ صلاح الدین نے ستمبر 1191 میں جنگ عروس کے بعد جون 1192 میں رچرڈ اول کے ساتھ رملہ معاہدے پر دستخط کیے۔ آپ کا انتقال 1193 میں دمشق میں ہوا، جہاں پر آپ کا مزار پاک بھی ہے۔